اب چیخے مت مارنا، اب ماتم مت کرنا۔ اللہ نے اہل فلسطین کو تمہیں یہ بھی دکھایا ہے کہ صبر کیسے کیا جاتا ہے، جرأت اور استقامت کیسے دکھائی جاتی ہے، اللہ کی رضا پر راضی کیسے رہا جاتا ہے۔ ایک خاتون اپنے 9 بیٹے، اپنے 9 بچے شہید کروا کر بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں۔ پورے خاندان 40 50 افراد، پردادا دادا سے لے کر پڑپوتوں تک سب ایک ساتھ ایک گھر کے نیچے دفن ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود ایک آدھ بچنے والا اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جرأت کردار تمہارے سامنے اہل فلسطین نے دکھا دی ہے۔ اگر اب اللہ تم کو آزمائشوں میں ڈالے تو ماتم مت کرنا، چیخیں مت مارنا، اللہ سے شکوہ مت کرنا، یہ مت کہنا کہ وائی می، میرے ساتھ کیوں، یہ مت چیخنا چلانا کہ میرے اوپر اتنا بڑا ظلم ہو گیا۔ اب جو آزمائشیں آئیں گی صبر اور شکر کے ساتھ برداشت کرنا۔ جیسے کہا یہ ذی الحج ابھی شروع ہوا ہے، تمام ظاہری اور باطنی اشارے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بقرعید ہم جانوروں کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے بھی ذبح کروا رہے ہوں گے۔ اگر اس کی دوسری رکعت، اگر دوسرا غزوہ، دوسرا راؤنڈ شروع نہ ہوا بقرعید تک، تو یہ حیرانی کی بات ہوگی، کیونکہ دشمن ہمارا مکمل طور پر تیار ہے، کسی لمحے داخل ہونا چاہتا ہے، غصے میں بپھرا ہوا ہے۔ اس کو ہم نے پہلی دفعہ زخمی کر کے چھوڑ دیا، حالانکہ بزرگوں نے ہمیشہ کہا ہے کبھی سانپ کو زخمی کر کے نہ چھوڑا کرو۔ ہم نے اس سانپ کو زخمی کیا اور چھوڑ دیا، حالانکہ ہم اس کا سر کچل سکتے تھے۔ یہی وہ غلطیاں ہیں جس کا کفارہ پھر اجتماعی طور پر پوری قوم کو ادا کرنا پڑے۔ کثرت سے اب اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ حکم ہے کہ جب دشمنوں سے تمہارا تصادم ہو تو اللہ سے ذکر کرو کہ وہی ایک چیز تمہیں استقامت عطا فرمائے گی۔ دشمن سے ملنے کی خواہش نہ کرو، لیکن جب دشمن سے تصادم ہو تو پیٹھ موڑ کر فرار ہونے والا دنیا اور آخرت کا بدنصیب ہو جاتا ہے، اور دشمن کی ٹینکوں اور توپوں اور گولوں کے سامنے کھڑا ہونا بڑی استقامت والی بات ہے۔ اسی لیے اللہ سے دعا کرتے رہو، اللہم افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، یا اللہ ہمارے اوپر صبر انڈیل دے، صبر نازل کر اور ہمارے قدم جما دینا، ایسا نہ ہو کہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں۔